کے استعمال کیے ہیں۔ تل ابیب اور حیفا میں سائرن بج گئے، لوگوں میں شدید خوف و ہراس ہے۔ تازہ حملوں میں فلسطین کے ان علاقوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں اسرائیل قابض ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے کہ ایران نے ایک بار پھر اسرائیل پر نئے حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ایران نے نئے حملوں میں ہائبرڈ میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ تل ابیب اور حیفا میں سائرن بج گئے، لوگوں میں شدید خوف و ہراس ہے۔ تازہ حملوں میں فلسطین کے ان علاقوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں اسرائیل قابض ہے۔ ایک بار پھر سے ایران کی جانب سے حملہ کر دیا گیا ہے اور ڈرون میزائل پھینکے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر سے متعلق کہ ایران نے ایک بار پھر اسرائیل پر نئے حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ایران نے نئے حملوں میں ہائبرڈ میزائلوں کا استعمال کیا۔ تل ابیب اور حیفا میں سائرن بج گئے، لوگوں میں شدید خوف و ہراس ہے۔ الرٹ جاری کر دیا گیا اور تازہ حملوں میں فلسطین کے ان علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں اسرائیل قابض ہیں۔ ایک بار پھر سے ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملہ کر دیا گیا اور یہ فوٹیجز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایران نے اسرائیل پر دھماکے کیے ہیں، میزائلوں سے جو ہے وہ ڈرون کے ذریعے دھماکے کیے ہیں۔ ایران نے نئے حملوں میں ہائبرڈ میزائلوں کا بھی استعمال کیا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے جنگیں شروع ہوئی ہیں۔ ہم نے ایران کو 60 دن دیے تھے مگر اس نے انکار کر دیا۔ ایران کے پاس کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں دیکھنا چاہتے۔ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل بہت اچھا کر رہا ہے۔ ایران کو نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کرنے چاہیے۔ ایران اور اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے ہی اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایران نیوکلیئر ڈیل پر دستخط نہیں کر رہا، وہ بے وقوف ہے۔ کینیڈا میں G7 ممالک کے اجلاس کے موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ کی کیئر سٹارمر کے ساتھ میڈیا سے گفتگو ہوئی۔ بائیڈن انتظامیہ کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے جنگیں شروع ہوئی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہم نے ایران کو 60 دن دیے تھے مگر اس نے انکار کر دیا۔ ایران کے پاس کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں دیکھنا چاہتے۔ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل بہت اچھا کر رہا ہے۔ ایران کو نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کرنے چاہیے۔ ایران اور اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے ہی اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایران نیوکلیئر ڈیل پر دستخط نہیں کر رہا، وہ بے وقوف ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کا ایران سے رابطے کا فیصلہ۔ تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ ایرانی ہم منصب سے رابطہ کریں گے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ رکوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ دوسری طرف ایرانی حملوں کا خطرہ موجود ہے۔ اسرائیل نے حیفا میں تمام آئل کمپنیاں اور ذیلی کمپنیاں بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی میزائلوں سے بچنے کے لیے آئل کمپنیاں بند کی گئی ہیں۔ اسرائیلی حکام، فرانس، جرمنی اور برطانیہ کا ایران سے رابطے کا فیصلہ۔ تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ ایرانی ہم منصب سے رابطہ کریں گے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ رکوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ ایرانی حملوں کا خطرہ موجود ہے۔ اسرائیل نے حیفا میں تمام آئل کمپنیاں اور ذیلی کمپنیاں بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی میزائلوں سے بچنے کے لیے آئل کمپنیاں بند کی گئی ہیں۔ اسرائیلی حکام۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کی عمارت پر اسرائیلی حملے کے دوران زخمی ہونے والی خاتون شہید ہو گئی ہیں۔ اسرائیل نے گزشتہ روز ایران کے سرکاری ٹی وی پر حملہ کیا تھا۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ایرانی سرکاری ٹی وی پر حملے کی مذمت کی ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کی عمارت پر اسرائیلی حملے کے دوران زخمی ہونے والی خاتون شہید ہو گئی۔ اسرائیل نے گزشتہ روز ایران کے سرکاری ٹی وی پر حملہ کیا تھا۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ایرانی سرکاری ٹی وی پر حملے کی مذمت کی ہے۔ پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کے وزراء خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اسرائیل کی ایران پر حالیہ جارحیت کی شدید مذمت۔ 13 جون سے اسرائیلی حملے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ مشترکہ اعلامیے میں علاقائی خود مختاری، سالمیت اور ہمسائیگی کے اصولوں کے احترام پر زور دیا گیا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے اور جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا گیا۔ خطرناک کشیدگی سے خطے میں امن و استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ ایرانی جوہری پروگرام پر پائیدار معاہدے کے لیے مذاکرات کی بحالی کو واحد راستہ قرار دیا گیا۔ پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کے وزراء خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اسرائیل کی ایران پر حالیہ جارحیت کی شدید مذمت کی گئی۔ 13 جون سے اسرائیلی حملے اور UN چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ مشترکہ اعلامیے میں علاقائی خود مختاری، سالمیت اور ہمسائیگی کے اصولوں کے احترام پر زور دیا گیا۔ ایرانی فوج نے ایک اور اسرائیلی F-35 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ F-35 طیارے کو تبریز کے قریب مار گرایا۔ ایرانی فوج کے فضائی دفاعی یونٹ کا دعویٰ
F-35 طیارہ گرنے سے متعلق کوئی علم نہیں، اسرائیلی فوج کا رد عمل سامنے آیا۔ F-35 طیارے گرائے جانے کی خبروں کے بعد امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے شیئرز گرنے لگے ہیں۔ F-35 طیارے بنانے والی امریکی کمپنی کے شیئرز ایک روز کے دوران تقریباً 4% گرے ہیں۔ جنگ کے دوران ایران 4 اسرائیلی F-35 جنگی طیارے گرانے کا دعویٰ کر چکا ہے۔ اس سے قبل بھی ایران کی جانب سے 3 اسرائیلی F-35 طیارے مار گرانے اور 2 پائلٹوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا، اور تاہم اسرائیلی فوج نے ایران کے ان دعووں کی تردید کی تھی۔ ایرانی فوج نے ایک اور اسرائیلی F-35 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ خامنائی کو قتل کرنے کے تنازع طویل نہیں ہوں گے جبکہ ختم ہو جائیں گے، وہ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ نیتن یاہو کا امریکی ٹی وی ABC نیوز کو انٹرویو، ہم نے ان کے نمایاں جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا، اب بھی ان کی دیگر سائٹس کو نشانہ بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ایران پر حملے سے اس کے جوہری خطرے سے بچا جا سکتا ہے۔ آج اگر تل ابیب پر حملے ہوئے ہیں تو کل نیو یارک پر بھی ہو سکتے ہیں۔ میں امریکہ فرسٹ کی بات سمجھتا ہوں، مگر مجھے امریکہ ڈیڈ سمجھ نہیں آتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ اسرائیل نے تہران ایئرپورٹ پر ایرانی فضائیہ کے امریکی ساختہ F-14 ٹام کیٹ طیارے تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر کھڑے 2 F-14 طیاروں کو تباہ کیا۔ اسرائیلی فضائیہ نے ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ F-14 طیاروں پر حملے کا مقصد دیگر ایرانی طیاروں کو روکنا تھا۔ F-14 2 انجنوں اور 2 نشستوں والا لڑاکا طیارہ ہے۔ ان طیاروں نے 1970 میں پہلی بار اڑان بھری تھی اور 1974 میں امریکی بحریہ کے بیڑے میں شامل کیا گیا تھا۔ امریکہ نے 1976 میں F-14 طیارے ایران کو دیے تھے۔ اسرائیل نے تہران ایئرپورٹ پر ایرانی فضائیہ کے F-14 ٹام کیٹ طیارے تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی فضائیہ نے تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر کھڑے F-14 طیارے کو تباہ کیا ہے۔ ایران یہ جنگ نہیں جیت سکتا، ایران کو بات کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے پاس 60 دن تھے اور 61ویں دن بھی ہم کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ ایرانی حکام کشیدگی میں کمی چاہتے ہیں، جنگ دونوں فریقوں کے لیے تکلیف دہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی یہ کہتے ہیں کہ جنگی مجرم تل ابیب کے بنکرز کے پیچھے چھپے بیٹھے ہیں، انہیں نہیں چھوڑیں گے، ہماری عوام پر اسرائیلی حملے روکنے تک جنگی مجرموں پر حملے جاری رکھیں گے۔ ٹرمپ سفارتکاری کے حامی ہے تو اب اہم فیصلوں کا وقت آ گیا۔ ٹرمپ سنجیدہ ہے اور جنگ روکنا چاہتے ہیں تو اگلے اقدامات نتیجہ خیز ہوں گے۔ اسرائیل کو حملے روکنا ہوں گے ورنہ ایران کی جوابی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ امریکہ کی صرف فون کال نیتن یاہو کو خاموش کرا سکتی ہے۔ نیتن یاہو کو لگام دی جائے تو بات چیت کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ جنگی مجرم تل ابیب کے بنکرز میں چھپے بیٹھے ہیں، انہیں نہیں چھوڑیں گے، ہماری عوام پر اسرائیلی حملے روکنے تک جنگی مجرموں پر حملے جاری رکھیں گے۔ ٹرمپ سفارتکاری کے حامی ہیں تو اب اہم فیصلوں کا وقت آ گیا ہے۔